حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ 36 ویڈیوز ہیں۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق سوال و جواب کی شکل میں ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اخیر تک ضرور دیکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ لیجئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہونے والا لفظ بشر کس خصوصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ آپشن نمبر 1، قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہونے والا لفظ بشر نورانی مخلوق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپشن نمبر 2، قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہونے والا لفظ بشر جسمانی خاکی مخلوق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپشن نمبر 3، قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہونے والا لفظ بشر طویل عمر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپشن نمبر 4، قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہونے والا لفظ بشر زبردست طاقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ صحیح جواب ہوگا قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے استعمال ہونے والا لفظ بشر جسمانی خاکی مخلوق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 2، کس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے؟ آپشن نمبر 1، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ آپشن نمبر 2، سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے 25 تک میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ آپشن نمبر 3، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے لے کر 123 تک میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ آپشن نمبر 4، سورۃ صاد آیت نمبر 71 سے لے کر 85 تک میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ صحیح جواب ہوگا سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے لے کر 25 تک میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سب سے زیادہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کتنے زبان بولنا جانتے تھے؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام ایک زبان بولنا جانتے تھے۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام 3 زبان بولنا جانتے تھے۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام 5 زبان بولنا جانتے تھے۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام تمام زبان بولنا جانتے تھے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام تمام زبان بولنا جانتے تھے۔ سوال نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم قتل سے منع کرنا تھا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز قائم کرنا تھا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم زکوٰۃ دینا تھا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم عبادت خانے بنانا تھا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے شیث علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم نماز قائم کرنا تھا۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سب سے بڑا اخلاقی سبق کیا ملتا ہے؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سب سے بڑا اخلاقی سبق علم کی اہمیت ملتا ہے۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سب سے بڑا اخلاقی سبق توبہ و استغفار ملتا ہے۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سب سے بڑا اخلاقی سبق شکر گزاری ملتا ہے۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سب سے بڑا اخلاقی سبق سخاوت ملتا ہے۔
صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سب سے بڑا اخلاقی سبق توبہ و استغفار ملتا ہے۔ سوال نمبر 6، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نظر آنے والا پہلا جانور کون سا تھا؟ آپشن نمبر 1، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نظر آنے والا پہلا جانور گھوڑا تھا۔ آپشن نمبر 2، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نظر آنے والا پہلا جانور مور تھا۔ آپشن نمبر 3، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نظر آنے والا پہلا جانور ہرن تھا۔ آپشن نمبر 4، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نظر آنے والا پہلا جانور خرگوش تھا۔ صحیح جواب ہوگا جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے نظر آنے والا پہلا جانور مور تھا۔ سوال نمبر 6، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے کون سا جھوٹ بولا؟ آپشن نمبر 1، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ جنت سے نہیں نکالے جائیں گے یہ جھوٹ بولا۔ آپشن نمبر 2، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے یہ جھوٹ بولا۔ آپشن نمبر 3، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ صرف آزمائش ہے یہ جھوٹ بولا۔ آپشن نمبر 4، ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے مجھے بھی کھانے کو کہا یہ جھوٹ بولا۔ صحیح جواب ہوگا ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے یہ جھوٹ بولا۔ سوال نمبر 8، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے باغ کہاں لگایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے باغ یمن میں لگایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے باغ عراق میں لگایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے باغ ہندوستان میں لگایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے باغ شام میں لگایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے باغ ہندوستان میں لگایا۔ سوال نمبر 9، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا اناج اگایا؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے گندم اگایا۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو اگایا۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مکئی اگایا۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے چاول اگایا۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے گندم اگایا۔ سوال نمبر 10، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی کون ہوئے؟ آپشن نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی شیس علیہ السلام ہوئے۔ آپشن نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی ادریس علیہ السلام ہوئے۔ آپشن نمبر 3، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام ہوئے۔ آپشن نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی ہود علیہ السلام ہوئے۔ صحیح جواب ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے پہلے نبی شیس علیہ السلام ہوئے۔